خبر آپ کو دیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے سابق وزیر اعظم کو ضمان پاک سے گرفتار کیا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو آج ہی اسلام آباد پہنچا دیا جائے گا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے سابق وزیر اعظم کو ضمان پاک سے گرفتار کیا ہے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے مدثر حسین نے، تفصیلات جانتے ہیں۔ جی مدثر۔ جی بالکل، جیسے ہی توشہ خانہ کا کیس کا فیصلہ آیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی، فوری طور پر لاہور پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی۔ تمام جو رستے تھے زمان پارک کو جاتے تھے اس کو بند کیا گیا، اور بند کرنے کے بعد جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بھاری نفری کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ تبدیل ہوا کہ کوٹ لکھپت جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نہیں رکھنا، اس کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچانا ہے۔ تو اس کے بعد فوری بعد جو ہے وہ اسلام آباد لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ پھر تبدیل ہوا کہ وزیرِ ایئر جو ہے وہ وزیر طیارہ جو ہے وہ عمران چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے، وزیرِ موٹر وے جو ہے وہ اسلام آباد جائیں گے۔ اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے اس کو وزیرِ موٹر وے لاہور سے اسلام آباد جو ہے وہ لے کر منتقل یہاں سے ہو گئی ہے۔ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے جو قافلہ ہے وہ سکھوں کی جو ہے وہ بھی کراس کر گیا ہے، اور اسلام آباد کے رستے کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ عمران خان چیئرمین جو پی ٹی آئی ہے اس کو رکھا جائے گا۔ کوٹ لکھپت جیل میں تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وہاں پر ایک بیرک کو جو ہے وہ صاف کر دیا گیا ہے، خصوصی بیرک کو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی کے لیے جو ہے وہاں پر ان کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے۔ اور آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، جو تاریخی جیل ہے اڈیالہ جیل، جہاں پر جو ہے ہمیشہ سیاستدانوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ بیرک وہاں پر جو ہے وہ ان کو رکھا جائے گا۔ وہاں پر جو ہے وہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو قافلہ ہے وہ وزیرِ موٹر وے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اس وقت یہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ کیا عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ابھی تک لیگل ٹیم کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات تو سامنے نہیں آئے۔ مے بی وہ جو ہے وہ کل جو ہے وہ لیگل ٹیم جو کوئی عدالت سے رجوع کرے اس کیس کے حوالے سے، یا آج ہی شام تک وہ رجوع کر لے۔ ابھی تک اس حوالے سے کیونکہ یہ اسلام آباد سے جو سارا کچھ ہونا ہے تو اس حوالے سے وہاں پر جو ہے وہ لیگل ٹیم جو ہے وہ انتظامات کر رہی ہوگی۔ لیکن موجودہ جو صورتحال میں آپ کو زمان پارک کی میں بتاتا چلا جاؤں کہ پولیس کی طرف سے تمام تر جو رستے تھے وہ بلاک کیے گئے تھے جو ہے وہ زمان پارک کی طرف سے۔ اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھی۔ اب جو ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تھوڑے بہت کارکن، جس کو ہم 15 سے 20 کارکن جس میں خواتین بھی شامل تھی پی ٹی آئی کی، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے ہلکا پھلکا سا احتجاج کیا۔ اس کے بعد تقریباً 40 سے 50 کو وکلا یہاں پر آئے ہوں گے جنہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی، اور ان کے گھر چلے گئے، وہاں پر گھر کے اندر جا کر انہوں نے نعرے بازی کی، اپنے جو ہیں بیانات ہیں وہ میڈیا کو ریکارڈ کروائے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو سرکردہ کارکن ہیں، وہ یہاں پر ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ کوئی بھی کارکن یہاں پر نظر نہیں آیا، کسی نے جو ہے وہ نعرے بازی نہیں کی۔ چند کارکن آئے، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ اب جو ہے پولیس کی بھاری نفری 2 ڈویژن ایس پی سٹی اور ایس پی سول لائن کی سربراہی میں یہاں پر آئی، اور یہاں پر جو ہے وہ سیکورٹی کا جائزہ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے کوئی کارکن موجود نہیں ہے، کوئی نعرے بازی نہیں ہو رہی، تو وہ بھی جو ہے وہ سائڈ پر چلے گئے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو چیئرمین کا گھر ہے اس کے بعد پولیس کی کوئی نفری موجود نہیں ہے۔ چند جو ہے وہ اہلکار سائڈوں پر موجود ہیں، سائڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں اگر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے یا پرشدت مظاہرین آتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کی طرف سے، جیسے سابقہ اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو بڑا جو ہے وہ ہنگامہ خیز جو ہے وہ مرکہ ہوا تھا، یہاں پر بڑی پتھراؤ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے مدثر، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمیں مجاہد لطیف نے جوائن کیا ہے۔ مجاہد، یہ بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکلا کیوں پیش نہیں ہوئے؟ جی بالکل، آج صبح جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کا جب فیصلہ سنایا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جو گرفتاری ہے اسے عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر کچھ وکلا جو ہیں ان کی ضمان پاک میں جو رہائش گاہ ہے وہاں پر پہنچے، لیکن وہ اتنا زیادہ وہاں پہ احتجاج کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اتنی زیادہ
تعداد ان کی نہیں تھی، لیکن پہلے پولیس کی جانب سے اور پولیس ذرائع کی جانب سے بتایا جاتا رہا کہ ان کو کوٹ لکھپت جیل میں سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر فیصلہ ایک نیا سامنے آیا کہ ان کو اسلام آباد جو ہے وہاں بھیجا جائے گا اور اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ قائم ہے، کیونکہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بائی روڈ نہیں لے جایا گیا، بلکہ خصوصی طیارے کے ذریعے ان کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا، وہاں سے ان کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ جب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو وہاں پہ جو زمان پاک میں ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر مکمل گارڈن آف کیا گیا، پولیس کی جانب سے مکمل طور پر اس کو بند کر دیا گیا تھا، راستوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب گرفتاری کا عمل مکمل کر لیا گیا تو اس کے بعد اس کو عام لوگوں کے لیے ٹریفک کو بھی جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی، خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید کسی قسم کا احتجاج جو ہے یہاں پہ ہو، لیکن احتجاج کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لوگوں کی تعداد یا لوگ وہاں پر نظر نہیں آئے۔ اور اب حتمی طور پر جو ہے وہ نگران وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمام حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اور پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور ان کو گرفتار کر کے اب اسلام آباد جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس اس وقت کیا لیگل آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیں، لیگل آپشن یقیناً جو وکلا ہے، جو مشاورتی عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور جو وکلا ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے، ان کے وہ معاونت کریں گے، ان کی مکمل طور پر جو ہے وہ کی جائے گی۔ لیگل آپشنز تو ان کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بقول چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کے مطابق ان کا جو ہے اہم میٹنگ جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن اس کیس میں، توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی ہے، اور اب وہ ملزم کے طور پر جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مجرم کے طور پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جب کوئی کیس جو ہے عدالت میں زیر سماعت ہو اور اس کا فیصلہ نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ ملزم قرار دیا جاتا ہے، اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے، جرمانے کی رقم بھی جو ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے، تو لہذا اب وہ مجرم جو ہیں وہ قرار دیے گئے ہیں، اور ان کو ٹھیک ہے مجاہد ساتھ ہی موجود رہے گا۔ مدثر حسین کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مدثر بتائیے گا کہ گرفتاری لاہور پولیس یا اسلام آباد پولیس کی جانب سے کی گئی ہے، اور اب ان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا، اور پولیس کی باری نفری نے جو ہے وہ لاہور پولیس کی باری نفری جو ہے جس میں آپریشن اور انویسٹیگیشن کے افسران، اہلکار، اینٹی رائڈ اور لیڈ فورس، جو کہ ہم نے پہلی دفعہ جو ہے وہ دیکھی یہاں پر لیڈ فورس کی بڑی نفری یہاں پر موجود تھی، جنہوں نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا۔ یہاں پر جو عینی شاہدین ہیں، جو سیکورٹی گارڈ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، جو کہ گھر کے سیکورٹی گارڈ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پولیس یہاں پر آئی تو چیئرمین پی ٹی جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ گھر کا جو اندرونی دروازہ اس سے باہر آ گئے، جیسے ہی انہوں نے دستک دی، کسی طرح سے کوئی مزاحمت کا کسی قسم کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور جو چیئرمین کی طرف سے بھی اپنے جو سیکورٹی گارڈ تھے، جو ملازمین تھے، یہ ہدایت کی گئی کہ کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی، نہ کوئی احتجاج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی آرام سے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، اور اس کے بعد ان کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا، اور وہاں سے جو ہے فوری فیصلہ تبدیل ہوا کہ ان کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچایا جائے گا، اور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ تبدیل کیا گیا کہ ان کو بذریعہ موٹر وے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد بذریعہ موٹر وے جو پولیس کی باری نفری ہے، لاہور پولیس کی جو نفری ہے، وہ لے کر جو ہے وہ اسلام آباد روانہ ہو گئی، جس میں لاہور پولیس کے افسران بھی شامل ہیں، اور اس میں ایلیٹ کے جوان بھی شامل ہیں، اینٹی رائٹ فورس کے جو جوان ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ پولیس کا ایک مکمل طور پر جو قافلہ ہے وہ ان کو اسلام آباد لے کر جا رہا ہے۔ اب جو یہاں پر زمان پارک کی موجودہ صورتحال ہے، عمران خان کا جو چیئرمین پی ٹی آئی کا جو گھر ہے، وہاں پر جو وکلا ہے وہ کوئی 30 سے 40 کی تعداد میں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی جو نہ کوئی کارکن نظر آ رہا ہے، نہ کوئی رہنما نظر آ رہا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔
अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ज़रूर जो है वो चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो पीटीआई के कारकुन है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चेयरमैन पीटीआई का घर है वहाँ पर कोई कारकुन नज़र नहीं आ रहा, कोई ना कोई ख़वातीन की तरफ कोई खतून नज़र आ रही है, जो कि पीटीआई का एक असासा होती है कि जब भी चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी का पहले ऐलान होता था और पुलिस यहाँ पर आती थी, ऑपरेशन करना होता था, तब ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद जो है वो ज़मान पार्क में पहुँच जाती थी। अब जो है ना हमें कोई खतून नज़र आ रही है, ना कोई मर्द नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान थे वो बड़ी तादाद में जो है वो ज़मान पार्क में पहुँचे थे। अब जो है वो नौजवान भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, थोड़े से हमने 10 से 15 जो है वो लोग देखे, शहरी देखे जो एहतजाज कर रहे थे, और उसके बाद जब पुलिस को उन्होंने देखा तो वो भी यहाँ से फ़रार हो गए और वो यहाँ से भाग गए। और अब जो है 2 डिवीजनल एसपीज़ की साथ जो नफरी यहाँ पर आई थी, इसमें एंटी राइट फोर्स के जवान थे कि लोग थोड़े थोड़े जमा होना शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस आ रही है, एसपीज़ आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो एंटी राइट फोर्स के जो जवान हैं वो आ रहे हैं, वो उन्होंने देखा और वो भी यहाँ से तितर बितर हो गए और वहाँ से भाग गए। अब जो है कोई भी कारकुन मासवाए जो है वो मीडिया के कोई भी जो है वो कारकुन पीटीआई का यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और ना ही कोई एहतजाज का कोई ऐसा लग रहा है कि मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर और मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया।